اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، میں ایڈوکیٹ ساجد علی ٹکو آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سینسٹیو میٹر پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ کیا شریعت میں عورت کا خلا لینا جائز ہے یا عورت کا خلا لینا شریعت کے مطابق ہے؟ کیونکہ ہماری کورٹیں دھڑا دھڑ خلا کے فیصلے کر رہی ہیں، عورتوں کو خلا دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں انارکی پھیل رہی ہے، بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ عدالتیں بغیر سوچے سمجھے صرف عورت کے بیان پر خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسلام میں خلا کی گنجائش ہے۔ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو طلاق کا حق جو ہے وہ صرف مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو نہیں دیا گیا۔ ہمارے جو نکاح نامے ہوتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے طلاق کا حق عورت کو تفویض کیا ہے، اس پر عموماً کراس لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی جو نکاح نامے میں یہ کالم بنایا گیا ہے یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اب شریعت کے مطابق تین چیزیں ہیں۔ ایک، طلاق کا حق جو مرد کے پاس ہے۔ دوسرا، خلا کا جو حق ہے وہ مشروط ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 دفعہ طلاق دے، 1 دفعہ دے، 2 دفعہ، تیسری دفعہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر دونوں حدود اللہ کی قائم کردہ حدوں میں نہ رہ سکیں تو عورت کو چاہیے کہ وہ کچھ دے کے اپنی جان بخشی کروا لے یا اپنی خلاصی کروا لے یا خلا لے لے۔ لیکن خلا پھر بھی میوچل کنسنٹ سے ہے کہ اگر خامند بھی چاہے اور عورت بھی چاہے تو وہ اپنے دونوں میوچل کنسنٹ سے یہ خلا ہو سکتی ہے۔ یہ جو عدالتیں ہماری خلا دے رہی ہیں، یہ ڈگریاں جاری کر رہی ہیں، اس میں عموماً وہ یک طرفہ فیصلے کر رہے ہیں۔ مرد کو نوٹس کیا ہی نہیں جاتا، کیا جاتا ہے تو نوٹس کو دبا لیا جاتا ہے اور خلا لینے والے ایکس پارٹی فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب ایکس پارٹی جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی شریعت کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس میں شریعت کورٹ کے بھی فیصلے ہیں۔ ابھی کوئی 2-3 سال پہلے 2021 میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جو کہ PLD 221 لاہور 757 ہے۔ تو اس میں سبارڈینیٹ کورٹس کو یہ ڈائریکشن دی گئی کہ وہ کوئی بھی فیصلہ ایکس پارٹی مت کریں، دونوں فریقوں کو سن کے کریں۔ جو جج ہوتا ہے وہ خامند نہیں ہوتا ہے، وہ طلاق کی ڈگری نہیں دے سکتا ہے، وہ طلاق کے لیے آرڈر نہیں کر سکتا ہے خلا میں۔ اب اس میں ایک اور ہے، طلاق ہے، خلا ہے، تنسیخ نکاح ہے۔ اب جو تنسیخ نکاح ہے اس میں وہ انگریزوں کا بنایا ہوا 1939 کا ایک میرج ڈسالویشن آف میرج ایکٹ ہے، وہ اس کے تحت جو ہے وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اس کی سیکشن 2 ہے۔ لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، 7-8 شرائط ہیں۔ اگر خامند 7 سال سے
لاپتہ ہو یا وہ خرچہ نہ دیتا ہو، نان نفقہ نہ دیتا ہو، ظلم کرتا ہو، تو اس طرح 7-8 شرطیں ہیں جن کی بنا پر تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے، اور اس میں عورت کو جو ہے وہ حق مہر نہیں چھوڑنا پڑتا، لیکن اس کو اس دعوے میں جو وہ ایلیگیشن لگائے گی اس کو وہ ثابت کرنے ہوتے ہیں۔ خلا میں کیونکہ میوچل کنسنٹ سے ہوتا ہے تو اس میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں وجہ بھی بیان کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں جو حق مہر ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں کہ ایک عورت جا کے کورٹ میں بیان دیتی ہے کہ میں اس کو سخت ناپسند کرتی ہوں یا مجھے شدید نفرت ہے، اس لفظ پہ اسی ایک بات پہ اکتفا کر کے کورٹیں یک طرفہ ڈگریاں جاری کر رہی ہیں۔ اگر یک طرفہ نہ بھی ہو تو پھر وہ ڈگریاں جاری کر رہی ہیں، لیکن شریعت کے مطابق میوچل کنسنٹ سے خلا ہو سکتی ہے، اس میں خاوند کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنا، اپنے خاندان کا، اپنے بچوں کا، اڑوس پڑوس کا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔